جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے، ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں، کہ کیسا انجام ان کا منتظر ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ہجرت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ کسی علاقے کو، کسی جگہ کو، کسی شہر کو، کسی ملک کو صرف اس لیے چھوڑ کے دوسری جگہ پہ آباد ہونا کہ جہاں پہ انسان اللہ کے دین پر عمل کر سکے، اس کی اطاعت کر سکے، اس کی نافرمانیوں سے بچ سکے، اور اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے خاص طور پر خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا۔ ہمارے دل چھوٹے ہوتے ہیں نا، ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں، اگر میں نے اس چیز کو چھوڑ دیا تو میری اس چیز کو کہاں سے اور کیسے پورا کروں گی، میری اس چیز کا ذمہ کون لے گا؟ تو انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، خوف اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی خاطر کسی جگہ کو چھوڑ کے ہجرت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اس کی فرمان برداری کے لیے، اللہ اس کو دنیا میں بھی بہترین ٹھکانہ عطا کرتا ہے۔ تو ہجرت صرف جگہ چھوڑنا ہی اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خاطر کسی بھی چیز کو، یہاں تک کہ کسی گناہ کو ترک کر دینا، کسی حرام ریلیشن کو چھوڑ دینا، کسی ایسی غلط جاب کو چھوڑ دینا جہاں پہ اس کی کمائی حرام کمائی میں آتی ہو، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں۔ اور اس موقع پر انسان کو کیسے کیسے خوف، کیسی کیسی فکرے اور اندیشے آتے ہیں نا، کہ میں اس جاب کو چھوڑ دوں گی تو پھر میرا گزارا کہاں سے ہوگا۔ لیکن جن کے اندر تقوی ہوتا ہے، جن کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، جن کے اندر توکل ہوتا ہے، وہ جب ان کو ایسی چیز واضح ہوتی ہے اس پہ شکر کرتے ہیں کہ آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دے دیا، اور وہ ایک لمحہ نہیں لگاتے، ذرہ نہیں سوچتے کہ اچھا اب اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میرا کیا نقصان ہونے والا ہے، وہ فوراً اس کام کو کر گزرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو بہترین ٹھکانہ دیتا ہے، یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو جس چیز کو چھوڑنے میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، اس وقت کیا سوچنا چاہیے کہ جو بھی چیز میں اللہ کی خاطر چھوڑ دوں تو اللہ اس سے بہتر مجھ کو عطا کرے گا، چاہے وہ چیز مجھے کتنی ہی عزیز کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہماری اپنی جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہماری اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، تو ایک خاص ہمارا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو جب ہم اسلام اور دین کے بارے میں، اللہ کی رضا اور اس کے احکامات کو ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، تو ہمیں ایک خاص قسم کے ڈریسنگ سٹائل کو چھوڑنا پڑتا ہے اور ایک اور طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ہماری چال ڈھال، ہمارا اوڑھنا پہننا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا لائف سٹائل چینج ہونے لگتا ہے، اور بعض دفعہ ہمیں اس کے نقصانات کہ خوف اور خطرے ہمارے دماغ میں آنے لگتے ہیں، شیطان وسوسے ڈالنے لگتا ہے، اس چیز کا کیا کرو گی، اس چیز کا کیا ہوگا، یہ چیز ہاتھ سے چلی جائے گی۔ تو اس موقع پر یہ اللہ کا وعدہ انسان کو مضبوطی اور موٹیویشن دیتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کسی بھی چیز کو چھوڑنا نا، جس سے ہم کلنگ کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جو ہمیں بہت عزیز ہوتی ہے، اس کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں جو دل کی کیفیات ہی ہیں، دل کے جو گرجز ہیں، ان کو چھوڑنا آسان ہے؟ کسی کے بارے میں ہمارے دل میں جو نیگیٹو فیلنگ ہے یا جو غصہ ہے، اس کو اللہ کی خاطر جانے دینا اٹس ناٹ ایزی۔ تو یہ چیزیں جو انسان کو بہت عزیز ہوتی ہیں، بہت قیمتی ہوتی ہیں، اور اسے لگتا ہے کہ اس کے بغیر تو وہ جی نہیں سکتا، اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو اس کو کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں، تو ایسی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے ایک موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں کہ اگر بچے کے ہاتھ میں آپ ایک خطرناک چیز دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں، تو آپ اس سے وہ کیسے چیز لیتے ہیں؟ اگر آپ اسے فوراً اس کے ہاتھ سے کھینچنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی جلدی میں آ کے وہ آپ کو نہیں دینا چاہے گا، اور اس کے ذریعے کوئی نہ کوئی نقصان اپنے آپ کو دے سکتا ہے۔ جیسے چھری اگر بچے نے پکڑی ہوئی ہے تو آپ اس سے زیادہ بہتر چیز اس کے سامنے کر کے اور اسے کہیں گے اچھا یہ مجھے دے دو، دیکھو میں تمہیں یہ دوں گا، ایک موٹیویشن ہے نا کہ اس سے زیادہ بہتر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر جب بھی ہمیں کوئی بھی چیز چھوڑنی پڑے جو اس کی اطاعت کے راستے میں ہو یا اس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ہو، تو اس وقت انسان کو ایک موٹیویشن چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بہترین موٹیویشن دیتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔
تو دو کوالٹیز جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اس کے بغیر انسان اپنے اندر یہ ہمت اور جرت نہیں پا سکتا کہ جن چیزوں کے اوپر اس نے اپنی زندگی کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی کے ان کو چھوڑ سکے، وہ ایسی جاب چھوڑ دے، یا وہ ایسا لائف سٹائل چھوڑ دے، یا وہ ایسی چیزیں اختیار کرے جس سے اس کو پتا ہو کہ دنیا میں اس کو نقصان ہو سکتا ہے، وہ وقتی نقصان ہو سکتا ہے، یا بعض اوقات صرف اس کے اپنے دماغ کے اندیشے ہوتے ہیں، اگر میں نے حجاب لینا شروع کر دیا تو میرا تو کوئی اچھا رشتہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ خوف ہوتے ہیں کہ اچھا اب کیا ہوگا اس کے بعد. تو صبر اور توکل کہ جمے رہنا، کہ یس مجھے حقیقت، مجھے ہدایت مل گئی، مجھے حقیقت کا راستہ سمجھ آ گیا، مجھے ہر حال میں اس حکم کی پابندی کرنی ہے، تو جم کے کرنا، صبر رکھنا، اس راستے کی مشکلات پہ صبر کرنا. اور دوسری بات اللہ پہ توکل، اس بھروسے اور یقین کے ساتھ کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہر نقصان سے بچائے گا. اگر اللہ مجھے اپنی نافرمانی کے راستے میں دیتا چلا آیا ہے، تو اپنی اطاعت کے راستے میں تو مجھے کتنا گنا اور نوازے گا، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. اگر اس کی نافرمانی میں بھی اس نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا تھا، تو آج اگر میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے میں چل رہی ہوں، تو وہ مجھے کیسے اکیلا چھوڑے؟ وہ مجھے تھام لے گا، وہ مجھے سنبھال لے گا. تو صبر اور توکل، اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ دنیا میں بھی بہترین ٹھکانہ دے گا، اور آخرت کا اجر تو کئی گنا زیادہ بڑا ہے. بس اصل بات کس چیز کی ہے؟ کہ انسان اس چیز کا علم رکھتا ہو. اور یہ موٹیویشن قرآن سے ہی ملتی ہے. تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ قرآن صرف ہدایت کی کتاب نہیں ہے. بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی میں ریڈی نہیں ہوں قرآن سیکھنے کے لیے، اور اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے کہ ابھی تو میرے اعمال بہت کمزور ہیں، اور ابھی تو میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ٹھیک ہے؟ یہی ایک بہت بڑا خوف ہوتا ہے نا، لوگ کیوں قرآن کی طرف نہیں آتے؟ کیونکہ انہیں یہی خوف ہوتا ہے کہ ابھی بہت ساری چیزیں جب قرآن پڑھیں گے ہمیں چھوڑنی پڑیں گی. اینڈ آئی ایم ناٹ ریڈی فار دیٹ. سو ہم کبھی بھی ریڈی نہیں ہو سکتے. قرآن ہماری امپرفیکشنز کے ساتھ ہمیں وہ راستے دکھاتا ہے، اور ہمیں پرفیکٹ کی طرف لے جانے کی طاقت دیتا ہے. وہ نہ صرف وہ راستے دکھاتا ہے، یہ صرف انسٹرکشن بک نہیں ہے، بلکہ ان انسٹرکشنز کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر جس قوت کی ضرورت ہے، وہ قوت اسی قرآن کے ذریعے ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم پہلے تیار ہوں گے، پہلے اپنے اندر وہ قوت پیدا کریں گے، وہ صلاحیت اور وہ اسٹرینتھ پہلے ڈیولپ کریں گے، پھر ہم قرآن کو تھامیں گے، سو یہ غلط فارمولا ہے. فارمولا یہ ہے کہ اپنی امپرفیکشنز کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن کے آگے سبمٹ کر دیں. پھر قرآن ہی وہ قوت، وہ جرت انسان کے اندر پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے سے قرآن کی ہدایت کے لیے یا ان راستوں پہ چلنے کے لیے انسان اپنے اندر وہ قوت پیدا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کاموں کو کرتا چلا جاتا ہے. تو صبر اور توکل جیسے جیسے انسان کے اندر ہے، آپ دیکھیں دنیا کی کوئی قانون کی کتاب ایسی نہیں ہے جو انسان سے وہ کام کروا جائے، کوئی ڈاکٹر کا ایسا نسخہ نہیں ہے، کوئی دوا ایسی نہیں ہے، کوئی فارمولا ایسا نہیں ہے جو انسان سے یہ سب کچھ کرا سکے. لیکن قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے. چاہے اندر کی فیلنگز ہیں، آپ دیکھیں اندر کی فیلنگز کو آپ کوئی دوائی، کوئی گولی کھا کے اس کو چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن قرآن انسان کو وہ طاقت اور قوت اور حوصلہ اور ہمت دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ساتھ ساتھ تبدیل کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے مطابق کرتا چلا جاتا ہے.